واشنگٹن نے ایران کا نظام گرانے اور تہران کو معاشی طور پر دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے تاریخ کی سب سے بدترین ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ اب صرف پابندیاں نہیں لگا رہا بلکہ خلیج فارس میں باقاعدہ بحری ناکہ بندی یعنی کہ نیول بلاکیڈ کرنے جا رہا ہے۔ جو بھی ایران سے تیل خریدے گا یا اسے معاشی سانس لینے دے گا، امریکہ اسے معاشی طور پر تباہ کر دے گا۔ وہ دنیا کو تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران کی طرف اگر کسی نے رخ کیا تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لیکن خود امریکہ نے ایران کا کیا بگاڑ لیا؟ امریکہ اس بار صرف روایتی پابندیاں نہیں لگا رہا بلکہ اس کے ساتھ ایک باقاعدہ بحری ناکہ بندی بھی شامل ہے۔ ایران نے نہ تو اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکا، نہ ہی خطے میں اپنے اتحادی فورسز کا ساتھ چھوڑا، بلکہ الٹا خلیج فارس اور آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو اور زیادہ مضبوط کر لیا۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امریکی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی وار شروع ہو چکا ہے۔ واشنگٹن نے ایران کا نظام گرانے اور تہران کو معاشی طور پر دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے تاریخ کی سب سے بدترین ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، امریکی خزانے کے وزیر کا سنسنی خیز اعتراف سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ اب صرف پابندیاں نہیں لگا رہا بلکہ خلیج فارس میں باقاعدہ بحری ناکہ بندی یعنی کہ نیول بلاکیڈ کرنے جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک اور بینکوں کو کھلی دھمکی دے دی ہے کہ اگر جو بھی ایران سے تیل خریدے گا یا اسے معاشی سانس لینے دے گا، امریکہ اسے معاشی طور پر تباہ کر دے گا۔ لیکن ٹھہریے، اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ گزشتہ ایک سال سے امریکہ ایران کو ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے، میزائل سائٹس پر حملوں اور سائبر بلیک آؤٹ کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تو پھر اچانک واشنگٹن نے عسکری محاذ چھوڑ کر اس آخری معاشی ہتھیار کا رخ ایران کی طرف کیوں موڑ دیا؟ اور سب سے اہم بات، وہ دنیا کو تو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایران کی طرف اگر کسی نے رخ کیا تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لیکن خود امریکہ نے ایران کا کیا بگاڑ لیا؟ اتنی دھمکیوں کے باوجود ایران ابھی بھی قائم ہے اور حوصلے کے ساتھ اپنے محاذ پر موجود ہے۔ تو پھر کیا امریکہ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ایران سے نہیں جیت سکتا؟ اور اس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کا وہ کون سا تباہ کن رد عمل ہے جس نے پینٹاگون کے وانوں میں ہلچل مچا دی ہے؟ آئیے رائٹرز کی اس مصدقہ اور سنسنی خیز رپورٹ کی مکمل حقیقت ایک ایک کر کے فاش کرتے ہیں۔ ناظرین، طاقت کی بے پناہ نمائش، خلیج فارس میں ایٹمی طیارہ بردار جہازوں کی تعیناتی، بیلسٹک میزائلوں سے نمٹنے کے تمام تر دعوے اور تباہی کی مسلسل دھمکیاں، لیکن بالآخر واشنگٹن کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی ہے جسے اب مزید چھپانا ناممکن نہیں رہا۔ جی ہاں، واشنگٹن اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ تہران کے خلاف کوئی بھی براہ راست عسکری جنگ جیت نہیں سکتا۔ پچھلے ایک سال پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو امریکہ نے تہران کو دبانے کے لیے کون سا عسکری اور سیاسی حربہ استعمال نہیں کیا؟ فوجی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی سے لے کر ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے دعووں تک، اور فضائی ناکہ بندی سے لے کر سائبر بلیک آؤٹ کے انتباہات تک۔ لیکن ہر دھمکی کے مقابلے میں ایران کا موقف کمزور ہونے کی بجائے اور زیادہ سخت اور جارحانہ ہوتا چلا گیا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ عسکری طاقت کے مظاہرے سے نہ تو ایران کا موقف بدل رہا ہے اور نہ ہی اس کی عسکری صلاحیت میں کوئی کمی آئی ہے، تو واشنگٹن نے اپنی حکمت عملی کا سب سے بڑا موڑ لیا۔ جنگ کے میدان میں شکست کے خوف سے اب امریکہ ایک بار پھر اپنے پرانے مگر سب سے خوفناک ہتھیار کا رخ ایران کی طرف موڑ رہا ہے: تاریخ کی بدترین معاشی ناکہ بندی اور فائنینشل بلیک آؤٹ۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن کا یہ نیا معاشی حملہ واقعی ایران کو گھٹنوں کے بل لا سکتا ہے، یا پھر یہ کھلی عسکری ناکامی کے بعد کی آخری نا امید کوشش ہے؟ رائٹر کی مصدقہ عالمی رپورٹ اس تمام معاملے پر کیا کہتی ہے؟ آئیے ایک ایک نکتے کی مکمل اور مستند تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں۔ رائٹرز کی مصدقہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے وزیر خزانہ نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف ایسے معاشی اقدامات کا پیکیج تیار کر چکا ہے جو انسانی تاریخ کی سب سے سخت ترین معاشی اور مالیاتی پابندیوں پر مشتمل ہوگا۔ امریکہ اس بار صرف روایتی پابندیاں نہیں لگا رہا بلکہ اس کے ساتھ ایک باقاعدہ بحری ناکہ بندی بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کا اعلان امریکی انتظامیہ کی جانب سے انتہائی اہم پریس کانفرنس میں کیا جا رہا ہے۔ اس معاشی حملے کا حتمی ہدف کیا ہے؟ اسکاٹ بیسنٹ نے کھلے عام اعتراف کیا ہے کہ ان پابندیوں اور بحری ناکہ بندی کا اصل مقصد ایران کی معاشرت کی شریانوں کو اس حد تک کاٹ دینا ہے
کہ وہاں کا حکمران نظام ہی گر جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی برادری اور دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کو واضح چیلنج دیا ہے کہ جو بھی ملک، بینک، ایئرپورٹ یا کمپنی ایران کو کسی بھی قسم کی معاشی سانس لینے کی سہولت فراہم کرے گی، اسے امریکہ کے انتہائی سخت انتقامی معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اپنا رخ کیوں بدلا؟ اس خبر کا سب سے اہم پہلو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ آخر عسکری محاذ چھوڑ کر اچانک تاریخ کی بدترین معاشی پابندیوں کا نعرہ کیوں لگانے لگا۔ اگر ہم گزشتہ ایک سال کے امریکی بیانیے کا تجزیہ کریں تو واشنگٹن نے تہران کو مسلسل درج ذیل دھمکیاں دیں: عسکری تنصیبات پر براہ راست حملے، ایران کے سپاہ پاسداران اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے مراکز کو فضائی کارروائی سے تباہ کرنے کا اعادہ، نیوکلیئر آپشن، ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے تمام فوجی آپشنز میز پر رکھنے کا اعلان، سیکنڈری سیکشنز یعنی کہ ثانوی پابندیاں، چین اور دیگر ایشیائی ممالک کو ایرانی تیل خریدنے سے روکنے کے لیے تجارتی بلیک لسٹنگ کی دھمکیاں، سائبر اور معاشی بلیک آؤٹ، ایران کے تمام مرکزی بینکوں اور مالیاتی نیٹ ورک کو مکمل طور پر مفلوج کر دینا۔ لیکن ان تمام دھمکیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایران نے نہ تو اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکا، نہ ہی خطے میں اپنے اتحادی فورسز کا ساتھ چھوڑا، بلکہ الٹا خلیج فارس اور آبنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو اور زیادہ مضبوط کر لیا۔ پینٹاگون کے دفاعی تجزیہ کاروں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے جدید ڈرون، بیلسٹک میزائلز اور سمارٹ اینٹی شپ مائنز خلیج میں موجود ہیں۔ امریکی بحری بیڑوں اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو چند منٹوں میں مکمل تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب امریکی ملٹری کمانڈ نے یہ دیکھ لیا کہ عسکری تصادم کی صورت میں فتح ممکن نہیں اور اس کی قیمت انتہائی ہولناک ہوگی، تو امریکی انتظامیہ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے معاشی جنگ کا سہارا لیا۔ امریکی دھمکی پر ایران کا رد عمل محض سفارتی بیان بازی تک محدود نہیں ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے ایک انتہائی سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی بحری یا معاشی ناکہ بندی کی حماقت کی تو ایران کی بحری، بری، فضائی اور سائبر دفاعی فورسز کا جواب کچل دینے والا اور تباہ کن ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے اس صورتحال کو امریکہ کی صریحی ناکامی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہ میدان جنگ میں ایران کو شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ معاشی اور نفسیاتی جنگ کے پرانے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے امریکی اقدامات کو معاشی دہشت گردی کا نام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے ملک کی تاریخی معاشی بحران، بڑھتے ہوئے امریکی قرضوں اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مڈل ایسٹ میں بحران کھڑا کر رہی ہے۔ ناظرین، حقائق بالکل روشن ہیں۔ امریکہ کی جانب سے تاریخ کی سخت ترین پابندیوں کا ڈرامہ دراصل اس کی عسکری پالیسی کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے۔ تہران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ تو امریکی دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اپنے قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نئی معاشی پابندیاں واقعی کوئی اثر دکھا پائیں گی یا پھر ماضی کی طرح ایران اسے ناکہ بندی کو بھی ناکام بنا کر امریکہ کو سفارتی اور معاشی محاذ پر ایک بار پھر پسپائی پر مجبور کر دے گا۔ آپ کا اس معاملے پر کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ معاشی پابندیوں سے اپنا مقصد حاصل کر پائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔